کے علاوہ جو ہے اگر زیادہ لوگ آ جائیں گے تو پھر گنجائش نہیں رہے گی، تو اس کے لیے آپ سے معذرت بھی اور جگہ کی تنگی کے تحت ظاہر ہے، ورنہ یہ فاہد شریف صاحب کا ارادہ نہیں تھا۔ بہت اچھا انتظام، آپ اگر اس محفل سے پہلے اس کمرے کو دیکھتے تو آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہاں پر ایسا سیٹ اپ ہو سکتا ہے، رمضان میں کیا جائے۔ اس اعتبار سے اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات کو اور ہمارے بھائی پٹھان صاحب اور دیگر جو جتنے بھی اراکین ہیں، صحیح ہے نا، جب بھی بچے پڑھیں گے تو آپ نے بھی مل کر پڑھنا ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ڈی او ڈسٹرکٹ پرگی محترمہ نازش گل صاحبہ ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم تلك آيات الكتاب المبين أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين سچی نشانی قرآن دانائی جو حکمت کا خزینہ ہے، بحر صداقت کا سفینہ ہے، اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں ملائکہ آتے ہیں، جہاں
قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے لیے بتایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکت دے اور اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باقاعدہ طور پر چونکہ تلاوت کلام الرحمن کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے، میں واسف انصاری اشرفی سے گزارش کروں گا جو ہمارے ماشاءاللہ ٹیچر بھی ہیں، معلم بھی ہیں اور ایک اچھے نعت خواں بھی ہیں، تشریف لائیں اور ہدیہ نعت کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو، درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو، فضائے نور میں اس روشنی کا ذکر کرو، اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی، اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی، خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو، خدا کے بعد خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ واسف علی انصاری تشریف لائیں۔ سے مقابلے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مفتی اسحاق صاحب اور علامہ سید راشد علی قادری صاحب منصفین کے پینل میں موجود ہیں جو انشاءاللہ اپنے اپنے فرائض منصبی اور اس میں خوبی انجام دیں گے۔ تلاوت کلام الرحمن کے مقابلے کے جو پہلے پارٹیسپینٹ ہیں ان کا نام، اور اسٹیج پر بھی بیٹھے ہوئے درود کا جو ہمارا گروپ ہے پورا ماشاءاللہ طلبہ و طالبات کا، یہ بھی گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول بلدیہ بوائز سیکنڈری اسکول سے ہے اور بہت اچھی تیاری کے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ نعت کے مقابلہ جب ہوگا اس میں درمیان میں یہ بچے ضرور پڑھتے رہیں گے اور آپ بھی پڑھتے رہیں گے۔ تلاوت کلام الرحمن مقابلہ حسن قراءت، شاذل خان گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول بلدیہ سے تشریف لائیں۔ شاذل خان، منصفین نوٹ کر لیں، شاذل خان گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول بلدیہ سے آپ کا تعلق ہے، تلاوت کلام الرحمن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آخر میں آپ سب نے کیا کہنا ہے؟
يسبح له ما في السماوات والأرض الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله المؤمن قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو المؤمن المهيمن العزيز الجبار السماوات والأرض وهو صدقت يا رب يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल गांव 5 से लेकिन पहले मैं बुला रहा हूँ अहमद से गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल PH से आपका الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جناب آخری اس مقابلے کے آخری شریک کا نام ہے مقابلہ اس میں خیال جو ہے مکمل ہو جائے گا. اس کے جو مصرین ہیں علامہ سید راشد علی قادری صاحب اور مفتی صاحب. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله. جو بنتا ہے مسلمان کے بعد کسی کو نہیں معلوم کہ مومن عالی نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. شمسل ٹاؤن محترم جناب فہد شریف صاحب کی بے انتہا کوششیں اس مقابلے اور اس پروگرام کے حوالے سے اور بڑی کاوشیں بڑی محنت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, ان کے والدین کو صحت طویل عطا فرمائے. اور ہمارے انوار بھائی, انوار حسین بھائی بیٹیوں شاہ فصل ہیں فیمیل کے, ان کی بڑی محمد انیس گورنمنٹ بوائز سیکنڈری عباس سے آپ کا تعلق ہے. محمد انیس نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا, تو شرح کتنا کش خطاب تیرا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اور تو سب سے اول, تو سب سے آخر ملا گئے اس نے نوام تجھ کو, ملا ہے اس نے نوام تجھ کو. اور ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, مگر ہے تازہ شباب تیرا, مگر ہے تازہ شباب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھے پہ ستر,
طور لاکھوں جہاں میں بہ جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اب خوشاں نہیں ہوں میں اب خوشاں نہیں ہوں اور میں بھی التجا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں روزے پکا گیا شاید میرا میں تیرے حسنوں بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے قربان میں تیری میٹھی زبان کے صدقے جو نور بن کر دلوں میں اترا جو نور بن کر دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ و ملک تاب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا دے اس نے تمام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ملک
علیہ وآلہ وسلم. عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گایوں گی ان کا چرچا بڑھ گئے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گی عروج پاک. تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان میں لب گشا نہیں ہوں کوئی تو طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں میں لب گشا نہیں ہوں یہ مثال آیا
مصطفیٰ زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل بھی یہ نہ کیا پھر تو جبریل بھی یہ نہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت تھے. کچھ بھی کہنے سے پہلے آج ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کا جاہلانہ دور تھا جہاں رشتوں کا تقدس نہیں تھا, جہاں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تو کہیں ماں کو سریعام بازار میں نیلام کیا جاتا تو کہیں باپ کی توہین کی جاتی. جہالت کا بازار گرم تھا, ظلم و زیادتی عروج پر تھی. جب کائنات رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور رب العالمین ایک ایسا پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں جسے تمام کائنات کے لیے معلم انسانیت بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے عرب اور پوری دنیا کی جاہلیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. وہ بیٹیاں جنہیں زندہ درگور کیا جاتا انہیں رحمت قرار دے دیا گیا. وہ ماں جسے سریعام بازار میں نیلام کیا جاتا اس کے پاؤں کے تلے جنت کو رکھ دیا گیا. وہ باپ جس کی توہین کی جاتی, جسے گھر سے نکال دیا جاتا, اس سے ایسی شان ملی کہ جنت کا دروازہ کہلانے لگا. ہمارے نبی نے ہر رشتے کا تقدس سکھایا, ہر رشتے کا ادب سکھایا, زندگی کے چھوٹے سے لے کے بڑے پہلو تک سب کو سکھایا. وہ کون سا شعبہ ہے, وہ کون سا شعبہ ہے جہاں میرے نبی کی تعلیمات موجود نہیں. میرے نبی نے تو بھٹکی ہوئی انسانیت کو بھی صراط المستقیم کا راستہ دکھایا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں, تو پھر میں کیوں نہ کہوں, اسے کہتے ہیں تکمیل انسانیت, اسے کہتے ہیں تکمیل انسانیت. ساری اچھائیاں ایک انسان میں ہوں. لیکن جناب والا آج مجھے افسوس ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم تو اپنے نبی کی تمام تعلیمات کو بھول چکے ہیں. ہمارے نبی تو درد دینے والے کو دعا دیتے اور آج ہم میں ہی برداشت ختم ہو گئی ہے. مجھے کہہ لینے دیجیے جناب والا, مجھے کہہ لینے دیجیے کہ آج ہماری ذات کا مقصد صرف اور صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا ہے. آج ہم درد دینے والے کو مزید درد دیتے ہیں. بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں, مسلمان مسلمان میں خون کا پیاسا بن گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہی وجہ انسانیت نے صدق و امانت کی تعلیم دی. دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے. اس طرح معلم انسانیت نے انصاف کی اہمیت کو اپنے عمل سے تعلیم فرمایا کہ جب معزز قبیلے قریش کی عورت چوری کے جرم میں لائی گئی تو حضور نے فرمایا یقیناً انصاف ہی ہوگا, یقیناً انصاف ہی ہوگا. اگر میری لاڈلی بیٹی فاطمہ بھی جرم کرتی تو برابر سزا پاتی. سبحان اللہ. یقیناً خاتون جنت کے یہ الفاظ امت کی ہماری تربیت و تعلیم ہی کے لیے تھے کہ بلا شبہ آپ معلم انسانیت ہیں. آپ نے اصحاب صفہ کو افضلیت دی اور کہہ دیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں. میرا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے
کی تقریر کا موضوع حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم ثانیہ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ صدیالی وقار 1400 پہلے عرب کے قبائلی معاشرے میں عمر کے 40 برس گزارنے والے امی کے قلب پر وحی کا نزول ہوتا ہے، وحی کا نزول ہوتا ہے اور وہ پوری دنیا کے لیے معلم اعظم بن جاتے ہیں۔ آپ نبی کے مسیحا اور دعائیں خلیل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صدیالی وقار لفظ اقرا سے نبوت کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تمام مسلمانوں کے لیے رہبر انسانیت مقرر کیا گیا۔ آپ نے خود بھی فرمایا انما بعثت معلما۔ صدیالی وقار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و تدریس کا کوئی موقع ہاتھ سے جائے نہیں دیتے تھے۔ جنگیں بدل کے ایسے کفار جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے اور پڑھے لکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط سے رہائی کا وعدہ فرمایا کہ وہ انصار کے 10 بچوں کو تعلیم دے۔ جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ حضور پاک تعلیم و تدریس کا کوئی موقع ہاتھ سے جائے نہیں دیتے تھے، تو جی ہاں، حضور پاک کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ علم کی کمی کی وجہ سے ایک عورت کی عزت کرنا نہیں جانتے تھے۔ بیٹی کی ولادت پر اسے بہت سمجھا جاتا اور زندہ گلے غور کر دیا جاتا تھا۔ بیٹی کی، عورت کی، بیوی کی، ماں کی، باپ کی معاشرے میں کوئی عزت نہ تھی۔ سبھی جاہل عورتوں پر زور چلاتے اور خود کو طاقتور سمجھتے تھے۔ اسی طرح زمانے میں جاہلیت عام تھی۔ حضور کی آمد ہوتی ہے تبھی تعلیم کا، علم کا بول بالا ہوتا ہے اور جہالت کا خاتمہ بھی۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ صدیالی وقار آج کا انسان کامیابیوں کے عروج پر کھڑا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی کیسی کیسی راہیں کھول دی ہیں، مگر افسوس انسان روحانی سکون کے بغیر کھوتا ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل پیرا ہیں تو ہی ہم آخرت میں بھلائی کے حقدار ہوں گے۔ اور آخر میں تقریر کا اختتام تہذیب کے قرینے بدل گئے۔ آپ نے مسجد نبوی کو نہ صرف ادائے نماز کے لیے مختص کیا بلکہ یہ عالم اسلام کی پہلی درسگاہ بنائی کہ جہاں اخلاق سکھائے جا رہے تھے، جہاں معاشرت دکھلائی جا رہی تھی، جہاں عابد تیار ہو رہے تھے، جہاں زاہد تیار ہو رہے تھے، جہاں مساوات کا روح پرور منظر بھی تھا۔ پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ اس درسگاہ سے فارغ التحصیل طلبہ کون ہے، تو وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ اور ان جیسے ہزاروں طلبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے الجھے اور بکھرے ہوئے معاملات کو مضبوط اور پائیدار بنایا۔ آپ نے اقوال و افعال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم اسلام کے لیے معلم انسانیت بن کر تشریف لائے۔ وہ ایک مقدس ترین غار حرا سے نور حسین لایا، وہ ایک مقدس ترین غار حرا سے نور حسین لایا، ہمارے حق میں کلام حق کو برائے سرو الشدور لایا۔ معلم ہر زمان بھی وہ ہے، معلم کل جہاں بھی وہ ہے، ہر تمام انسانیت کو تاریک راستوں سے بھی دور لایا۔ شکریہ۔ گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول نمبر 1۔ آپ کے علم و کردار کی خوشبو نے تاریخ دلوں کو منور کر دیا۔ آپ اللہ رب العزت کی طرف سے معلم و مربی کے منصب جلیل پر فائز کیے گئے تھے۔ آپ کی بعثت کے مقاصد اور فرائض منصبی قرآن کے بیان کے مطابق تو 4 ہیں، لیکن ان کا خلاصہ تعلیم و تربیت ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور اسے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی
تعلیم دیتا ہے. یہ ایسے معلم تھے جن کی تعلیم و تربیت نے صرف 23 برس کی مختصر مدت میں نہ صرف جزیرہ عرب کی کایا پلٹ کی بلکہ پوری دنیا میں رشد و ہدایت کی وہ اپنی شمع بھی روشن کر دی جو رہتی دنیا تک انسانیت کو عدل و انصاف، امن و سکون اور عافیت و اطمینان کی راہیں دکھاتی رہے گی. جناب صدر، یہ ایسے معلم کا اعزاز تھا. وہ قوم جو صدیوں سے علم و آگہی سے ناآشنا تھی، سخت مزاجی، بربریت اور آبا و اجداد کی اندھی تقلید میں حد سے بڑی ہوئی تھی. بیٹی کی پیدائش کو اس قدر نموآر سمجھا جاتا تھا کہ معلم انسانیت کی کایا پلٹ محفوظ فرما کر انہیں فلاح و کامیابی کی راہ پر گامزن کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرفت الہی اور حقوق فرائض کی تعلیم کے ذریعے انسانی معاشرے کی بے نظیر بے مثال تربیت فرمائی. جب معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تو اطاعت و عبادت کے فضائل، امور خانہ داری اور خانگی و خواتین کے مسائل کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے تھے. جب معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے تو طہارت و عبادت، حلال و حرام، کسب حلال اور حقوق فرائض کا درس دیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدائیان اسلام اور مجاہدین کا لشکر جنرال معرکہ یرموک کے لیے روانہ فرماتے یا خود ساتھ تشریف لے جاتے تو اثناء سفر سے ایک جنگ تک اللہ کی حقانیت اور جہاد کی فضیلت کا درس دیتے. صدیقی وقار حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت منصف، بعثت باپ، بعثت بیٹے، بعثت شوہر، بعثت پڑوسی، بعثت سپہ سالار، بعثت معلم انسانیت کی تربیت فرمائی اور جس کی گواہی خطبہ حجت الوداع میں یہ لی اور ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولی اور فعلی دونوں طریقوں سے دین و اخلاق کی تربیت فرمائی. صدیقی وقار آج کے حالات خاصہ مسلم جنگ اور دولت پرستی کے ان مسائل مدوان میں بھی اگر ہم معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو الگ نہیں کہ ہم ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا عروج واپس پا لیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر کا عنوان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یہ دل کی زندگی اور آنکھوں کا نور ہے. علم اگر دنیاوی ہو تو انسان کائنات کو تسخیر کرتا ہے، چاند پر قدم رکھتا ہے اور افلاک پر کمندیں ڈالتا ہے. اور یہی علم اگر دینی ہو تو انسان معرفت ربانی اور عشق رسالت کے خزانے سمیٹتا ہے. جناب صدر، ملت اسلامیہ کو پہلا درس معلم کائنات، معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. آپ نے پڑھایا بھی، سکھایا بھی اور سمجھایا بھی اور یوں دلوں کو علم معرفت اور حکمت و دانائی کے نور سے منور کر دیا. جناب والا، میرے نبی کی آمد سے پہلے یہ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی. برائیوں نے تمام معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا. بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ تربور کر دیا جاتا تھا. چوری، جوا اور شراب جیسی برائیاں عام تھی. غربا کی عزتوں کو پامال کیا جاتا تھا. کوئی ایسی برائی نہ تھی جن میں موجود نہ ہو. لیکن میرے نبی کی تشریف آوری سے انسانی زندگی کا گوشہ گوشہ جگمگانے لگا. خزاں سیدھا زندگی میں پرکسی بہار آ گئی. انسانیت کفر و شرک اور ظلم و جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر علم کی روشنی اور توحید کے نور سے منور ہو گئی. بھٹک رہے تھے جو اب تک دکھوں کے صحرا میں، وہ ان کے واسطے
नाम और पता पूछा, मुझसे तो नाम और पता पूछा, हाशमी हो कह दूंगा, हाशमी हो कह दूंगा, एक गदा मदीने का नानी महाफिल में है मज़ा मदीने का। उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक मुस्कान में साथ लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। सदर अली वक़ार जहालत के इस दौर में जब दफ्तर आलू को जिंदा रखो करना रिवायत कानून डालो, ऐसे में आपने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की ताज़ीम करके दुनिया को बताया कि बेटी की तस्लीम नहीं बल्कि ताज़ीम की जाती है। मनसब बोले तो इंसाफ को दर्ज दिया, ये कह करके खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो इसके हाथ काट दूंगा। गज़वा उहद ने हमें सब्र का दर्ज दिया, ईमानदारी से हमें तिजारत करना सिखाई, फ़तह मक्का के मौके पर दुश्मनों को माफ करना सिखाया, यहूदी और रियादत को वायदे का सलूक का दर्ज दिया। माशरे का जो लेकर निजाम आया है, माशरे का जो लेकर निजाम आया है, वो अपने साथ लेकर खुदा का कलाम आया है। सदर अली वक़ार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुअल्लिम थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तदरीस से सहरा के मजदूरों को पूरे आलम की क़यादत के लिए शानदार औसाफ और आला अखलाक से मज़य्यन किया और इनकी मिसाल पूरे आलम इंसानियत में कहीं नहीं मिलती। और क्यों ना हो, अगर उस्ताद रसूल अल्लाह हो, शागिर्द हज़रत अबू बकर हो तो सुभान अल्लाह। सिद्दीक बन जाते हैं। अगर उस्ताद रसूल अल्लाह हो, शागिर्द हज़रत उमर हो तो फारूक के हक के दरमियान लड़ने वाले तलवार बनकर फारूक कहलाते हैं। अगर उस्ताद रसूल अल्लाह हो, शागिर्द हज़रत अली हो तो हैदर कर्रार। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया है। मुस्तफा कहा जाता है, बहुत गलत है, मुस्तफा लफ्ज़ है, तो उसको तैयारी भी इसी अंदाज में करानी चाहिए। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी गिरफ्त की जा सकती है और जिनको किया जा सकता है ठीक, लेकिन सरफ नज़र हो जाती है बहुत सी चीज़ें, बहुत से अल्फाज। पर अब जो 3 मेरे ख्याल है मेरे पास नाम ऐसे हैं जो तकरीर में बाकी हैं। आयशा काशिफ से गुजारिश करूँगा, आए गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 से आपका ताल्लुक़ है। आयशा काशिफ आए और आज के उन्वान पर मौलिक इंसानियत पर तकरीर करें। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला वो है मुअल्लिम इंसानियत। जनाब सदर इल्म के मायने है जानना और आगाह होना। अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए अंबिया कराम को भेजा, उनको खुद तालीम दी ताकि वो अल्लाह पाक के बंदों को तालीम दे सके। इसका मतलब है कि इल्म की वो ताज है जिसने तमाम मखलूक़ात से इंसानियत को अफजल बना दिया। जनाब सदर अल्लाह पाक ने अपने सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जो चीज़ अता की वो इल्म ही था। लिहाजा सूरतुल बकरा की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। और जब आखिरी नबी को इल्म अता किया तो सूरह अलग में इरशाद फरमाया, पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए लिखना सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। लिहाजा सूरतुल बकरा की
बकरा में अल्लाह पाक ने आपके मुअल्लिम होने का ऐलान किया और फरमाया, हमने तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता और तुम्हें वो सिखाता जो तुम नहीं जानते। आपका खुद फरमान है जिसे सिहाए सत्ता की 6 किताबों ने बयान किया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमान, मुझे मुअल्लिम बना कर भेजा गया। लिहाजा अल्लाह ताला ने तालीम का जो सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया, उसे मुअल्लिम इंसानियत हजरत मोहम्मद पर जाकर खत्म कर दिया। तो सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो साबित हुआ कि अल्लाह ही ने आपको मुअल्लिम का दर्जा दिया और अल्लाह ही ने आपको रहमत आलम और रहमत इंसानियत बना दिया। आप मुअल्लिम अंबिया भी हैं, क्योंकि शब-ए मेराज आपने अंबिया कराम की इमामत फरमाई। आप मुअल्लिम रहमत भी हैं, क्योंकि दुनिया वालों ने रहम करना आपसे सीखा, इंसानियत ने ना सिर्फ आपसे दीन सीखा, अरे दुनिया सीखी, सियासत सीखी, माशरत सीखी, हुकूक अदा करना सीखा, हक पर बोलना सीखा, झूठ से बचना सीखा, माफ कर देना सीखा। और किस हद तक माफ कर देना, अरे उन लोगों को भी माफ कर देना कि जिन्होंने आपको पत्थर मारे। तशरीफ लाएं और आज के मौजू पर तकरीर करें मोहतरमा खुशबख्त हिरमा। आज के मौजू पर ये मौलिमा हैं और एजाज़ी तौर पर आज के इस महफिल में अपनी तकरीर करने की सादत हासिल कर रही हैं। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। तुझे रब ने भेजा सलाम खुद कि इसी सलाम की मुस्तहिक तेरी ज़ात है, तेरी आल है। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर, सैयदुल बशर, महबूबे किबरिया, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नामे नामी इसमें गिरामी से करते हैं। हाज़िरीन मोहतरम, मुझ जैसा कम इल्म और कम हुनर इंसान भला उस हस्ती की अज़मत क्या बयान कर सकता है। इसकी अज़मत खुद खालिक़े कायनात की यूं अदा हुई, वरफ़अना लका ज़िक्रक, तो कहीं इरशाद फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, तो कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर खिताब फरमाया। आली वक़ार माजी में रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दौर में आए, इंसानियत कई ग्रोहों में बटी हुई थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम तर तक़लीबात का खात्मा कर दिया। बक़ौल शायर, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। आली बहार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरफ खुशगवार खड़े हुए ज़िंदगी गुजारते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की समाजी राबतों की तरफ नजर डालें तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब एक यहूदी का बच्चा बीमार होता उसकी खबर के लिए कैसे पहुँचते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब एक मुसलमान का बच्चा बीमार होता उसकी खबर के लिए भी पहुँचते हैं। आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम वक्त मुख्तसर होने की वजह से कुछ यूँ करना चाहूँगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात और सीरत की रोशनी में मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदियों पस्ती की ज़रा पहचान पैदा कर। तुझे तेरी गुज़िश्ता सरबुलंदी फिर से हासिल हो, तुझे तेरी गुज़िश्ता सरबुलंदी फिर से हासिल हो, वो हिकमत वो हुनर वो ज़ौक़ ए नादान पैदा कर। शुक्रिया। तेरा वजूद अलकिताब
अपना इजहार ख्याल करें। मोहतरम जनाब अनवार हुसैन साहब टीओ फीमेल और टीओ मेल मोहतरम जनाब अजीज़ भाई जब गेट पर खड़े हुए हैं तो उसके बाद काफ़ी नहीं आती है, लेकिन हाँ मैं आपकी बुराई कर सकता हूँ। तो मैंने कहा थोड़ी सी बुराई कर दूँगी, मुझे वो भी आदत से मजबूर है, सुनना ज़रूरी है उनको। आज इस हालत में आप देख रहे हैं जिस तरह सजा हुआ है, इसमें हमारे फहाद साहब का बहुत अहम किरदार है, जो रात भर लगकर इस हाल को सजाया। इनके वालिद साहब की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, घर से फ़ोन भी आ रहे थे, उसके बावजूद वो इधर मुसलसल काम में लगे रहे, क्योंकि सुबह टाइम कम था, तो चाह रहे थे कि सारा काम आज ही हो जाए ताकि सुबह जो हमें टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। आका की महफिल तो सजती ही है और पुरनूर होती है, और जिस महफिल में तलबा और तालिबात का मुकाबला हो जाए तो चार चांद लग जाते हैं। मैं बैठ के देख रहा था कि ये हमारे तलबा और तालिबात इनके टैलेंट को, कि जिस तरह इन बच्चों ने नातें पढ़ी, तकरीर करी, किरात की, और जो मैंने इनमें जज्बात देखे, तो इन बच्चों का टैलेंट जो था उसमें मुझे अपने असातिज़ा का टैलेंट नज़र आ रहा था। जिस तरह से हमारे असातिज़ा ने इनको तैयारी करवाई, और उसी की वजह से आज इन बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ, जज्बात के साथ तकरीर करी, नातें पढ़ी, किताब पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। बाहर एक छोटा बच्चा जो तकरीर कर रहा था, बहुत ही नन्हा था, तो उसने कहा कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को मौलवी बनाकर भेजा और सहरा की बंदुओं को कायनात की क़यादत के लिए तैयार किया, और उनको शानदार औसाफ और आला इखलाक से मुज़य्यन किया, जिसकी मिसाल तारीख़ इस्लाम में कहीं नहीं मिली। तो ये बात सही है कि हमारे बच्चों को हमारे असातिज़ा जिस तरह पढ़ा रहे हैं, और हमारे बच्चे माशाल्लाह उस टैलेंट का मुज़ाहरा भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौलवी बनाकर भेजा, और दर्स व तदरीस का उनका ये आलम था कि अपने शागिर्दों को जब वो पढ़ाते थे तो सवाल के ज़रिए अपनी बात को उनके जहनों में बेवस्त कर दिया करते थे, और कोई मौका दर्स व तदरीस का हाथ से नहीं जाने देते थे। यहाँ तक कि बदर के असीर कुफार जो फिदिया नहीं दे सकते थे और पढ़े लिखे थे, उनको इस शर्त पे रिहा करने के लिए कहा कि वो अंसार के 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें, तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। जनाब अब्दुल लतीफ़ मुग़ल साहब ने 2 साल पहले डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हमारे जो मौजूद टीचर्स हैं, असातिज़ा किराम हैं, ख़ास तौर पर हमारे सैयद राशिद अली रिजवी साहब, मुफ्ती इसाक अरशद साहब, कारी यासीन साहब, और उनके साथ हमारी मैडम अफशा भी थी, और हमारे दीगर असातिज़ा किराम थे। मैडम शाहना नाहिद थी, मैडम राना इरशाद थी, और मैं भी उनकी खिदमत में होता था। तो मैडम उन्होंने ये कहा था कि हम कोई ऐसा सिलसिला शुरू करते हैं कि हमें अपनी स्कूल से मेरिट मिले, क्योंकि हमारे अक्सर डायरेक्टरेट से और ऊपरी सतह से जब हमारे पास स्पीच कंपटीशन आता था, मिली नगमा आता था, या जो है वो उसने किरत आती थी, तो हमें बड़ा मसला होता था। मैं हमारे सदर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी जुल्फ़कार अनवर अब्बासी का स्टाफ के प्रेसिडेंट को खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़कार साहब, आगे तशरीफ़ ले आइए जुल्फ़कार भाई। तो मैं अर्ज़ कह रहा था
کہ اس وقت ہماری یہ جو پائنیئرس تھے اس میں میڈم رانا ارشاد تھیں، میڈم عذرا شفیع تھیں، میڈم افشا ناز تھیں، ہمارے راشد صاحب تھے، میڈم ام حبیبہ تھیں، ان تمام لوگوں نے، سکندر علی چاڑیو صاحب تھے، ان تمام لوگوں نے ایک باہمی طور پہ ہم نے پہلے میٹنگ کی. پھر ہم نے اس وقت عبداللطیف مغل صاحب کو ہم نے کہا کہ سر ہمارا ایک سلسلہ ہونا چاہیے اور وہ اس معیار کا ہونا چاہیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو مقابلہ ہے وہ پرائیویٹ اسکول سے، جب ہم اپنی پڑھائی کی بات کرتے ہیں، اپنی اسکولنگ کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا جو بھی کمپٹیشن ہے، جو بھی مقابلہ ہے، وہ بھی ان کے سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے. تو اس لیے جو ہے اسی کے لیے پھر ہم نے کچھ اس کے کوڈ آف کنڈکٹ بنائے. جو ججز کا فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا. جو بھی پھر اس میں اخراجات ہوں گے، اس میں ٹیوز کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. کمیٹی ہوگی، کمیٹی اپنے سارے معاملات کرے گی. تو میں بہت شکر گزار ہوں میڈم شبیہ مختار صاحبہ کا، میڈم شازیہ محمود صاحبہ کا، ہماری ساتھ ہمارے یہاں پر پی ایف ہائر سیکنڈری اسکول سے عثمہ نعیم صاحبہ موجود ہیں، ان کا، میڈم صوفیہ کا، ساتھ ہماری کیا نام ہے ہماری آصف جی بھی ایل ایس ایس لوئر سیکنڈری کی ہماری ہیڈ مسٹریس ہیں، شائستہ بانو کا. مسئلہ ہے میرے ساتھ، میں شارٹ میموری ہو گیا ہوں، بھول جاتا ہوں، نام بھول جاتا ہوں، یہ بڑا مسئلہ ہے. تو آپ لوگوں نے ساتھ ہمارے اصغر قمر صاحب ہیں، کوثر پروین ہیں، اور میں جن کے نام نہیں لے رہا ہوں. میڈم یہ ہال جو ہے نا، مطلب ہم خود بے حال ہو گئے اس کو حال بنانے میں. تو ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے 30 اسکول ہیں، ہمارے پاس، ہم اس حال کو کیوں نہ کریں، ہم 30 کے 30 ایچ ایم سولو کر لیں. تو اس میں میڈم آپ کو یہ کرٹنس جو نظر آ رہے ہیں ہمارے ایچ ایمس کی طرف سے ڈونیشنز ہیں اس ہال کے لیے، تمام ایچ ایمس کی طرف سے. تو اب محفل میلاد ختم ہو گئی ہے، تو میں آپ سب سے بولوں گا آپ ہمارے ایچ ایمس کے لیے تالیاں بجائیں. ساتھ ہی جو ہے وہ اور بھی چیزیں تھیں اس میں. ہمیں کہیں بھی میڈم میں آپ کو بتاؤں کسی بھی معاملے میں ہمیں ہمارے ایچ ایمس نے کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں یہ احساس ہوا ہو کہ یہ ہم سے نالا ہیں یا یہ اس چیز سے ڈس ایگری ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کے لیے جتنا اچھا فلور ہم انہیں دے سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم کرنے کو تیار ہیں. تو کچھ چیزیں تھیں ہمیں میڈم کی طرف سے، ہماری محترمہ داز شکل صاحبہ کی جانب سے ہدایات تھیں، اس پہ ہم نے کوشش کی. کہیں کہیں ہم تھوڑا بارڈر لائن بھی کراس کر گئے، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں پیارے بچوں، آپ جتنے بھی بچے یہاں بیٹھے ہوئے، جیسے انوار صاحب نے کہا کہ آپ حق سے اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کرام کا، اور یقیناً ہم نے بھی آپ کو یہاں سنا. یہ فلور ہم نے اپنے لیے نہیں سجایا ہے، یہ فلور ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے، اس لیے کہ آپ کو یاد رہے گا. یاد رکھیں، آپ جب میٹرک کر لیں گے، آگے جائیں گے، تو یہ جو اسکول ٹائم، اسکول کا جو وقت ہوتا ہے نا اسکولنگ کا، یہ کبھی بھی نہیں بھولتا. یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے کوشش کی میڈم کہ ہمارے اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ ہیں، الحمدللہ اس میں کامیاب رہے. کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے چلے گئے ہیں، بس ہماری یہی کوشش تھی، یہی کاوشیں تھیں. باقی میں ایچ ایم سے معذرت خواہ ہوں کہیں میرے رویے سے، میری وجہ سے، کیونکہ عزیز بھائی کو میری ہدایت تھی، کیونکہ ہمارے تمام ٹیچرز میڈم ایکسائٹیڈ تھے. وہ جب دیکھ رہے تھے، انہیں پتہ چل رہا تھا کہ ایک ہال ہے، اس میں چلر اے سی لگ رہے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے، وہ آئے دیکھنے کے لیے. لیکن ہماری کچھ مجبوریاں تھیں. ہم نے کچھ نمبر دیے تھے انہیں کہ 5 اسٹوڈنٹس، ایک ایچ ایم اور ایک ٹیچر. تو اس میں اگر کوئی ایچ ایم جو ہے اگر ناراض ہے یا کوئی ٹیچر ناراض ہے تو میں چل کے اس سے معافی بھی مانگوں گا، لیکن وہ ہماری مجبوری تھی. اگر ہم تمام کراؤڈ کو یہاں بلا لیتے تو دیکھیں ہمارا نظم و ضبط خراب ہو جاتا، ہمارے ساتھ بہت ساری پریشانی ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ایک محدود جگہ ہے. تو میں آخر میں یہی کہوں گا، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں اس سے. باقی انشاءاللہ میں امید رکھوں گا کہ دیکھیں یہ
जो हॉल है, मैडम नाजिश गुल साहिबा बताएं कि जब रफ़ाया बाला स्कूल बना था उसी दौरान हमने मैडम भी थी, उस टाइम मैडम ADO थी, हमने एक प्रोग्राम किया था जिसके तहत मुख्तलिफ स्कूल्स बनवाए थे। तो ये हॉल भी उसी दौरान बनवाया था मैडम, लेकिन ये बरकरार नहीं रह सका। तो मेरी आपसे आज गुजारिश है, बराए करम वर्क्स वालों से किसी भी प्रोग्राम के अंदर इसके फ्लोर के ऊपर फ्लोरिंग करवानी है, और इसकी जो फोर सीलिंग है, अगर फोर सीलिंग हो जाए मैडम, नहीं तो कलर हो जाए। और इसमें हमारे तकरीबन जो है मैडम 18 फैंस लगेंगे। अगर हमें 18 फैन यहाँ लग जाते हैं तो हमारे स्कूल्स के, हमारी यूनियंस के, हमारे और हमारी गोवास के प्रोग्राम, हमारे वेस्टा के प्रोग्राम, हमारे स्कूल्स के प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम हम यहाँ कर सकते हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट है मैडम, इसमें नज़रसानी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। करूँगा स्टेज पर तशरीफ लाएँ और इजहार ख्याल आज की इस महफिल के हवाले से, इन इंतजामात के हवाले से ज़रूर फरमाएँ। और मैं तमाम डिप्टी DO से भी गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे तशरीफ ले आएँ, और मैडम नाजिश गुल साहिबा से गुजारिश करूँगा कि माइक पे तशरीफ लाएँ और आज की इस महफिल से खिताब करें। कि आप सब मेरे अपने हैं, और मुझे बिल्कुल कभी भी कोई हेजिटेशन नहीं होती कि अगर किसी की कोई अच्छी बात है तो मैं उसकी तारीफ करूँ, और अगर किसी में कोई कमी है तो मैं उसको भी इजहार करूँ। और हमें ये बात करनी भी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे टीचर्स आते हैं, बच्चे आते हैं, बहुत सारी बातें कर लेते हैं। एक मैंने थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन निकाली है, मुझे नहीं पता वो अब तक मिली है उसको या नहीं, इसलिए क्योंकि मिल चुकी है, उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उस बच्चे के मुँह पर निशान थे, गाल पर निशान थे, और उस बच्चे ने यकीन करें बड़ी तफसील के साथ मुझे बताया। इससे मुझे एहसास हुआ कि उसने शायद कुछ फील किया कि उसको ये बात मुझे बतानी चाहिए। तो मतलब ये कि सुनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और हमें जो कुछ हम कर सकते हैं हमें करना भी चाहिए। आज महफिल मिलाद का प्रोग्राम है। आज की इस तकरीब के हवाले से बहुत दिल था कि बहुत सारी बातें करूँ, लेकिन नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैंने अफशर को भी कहा था कि अफशर तुम बहुत सारी बातें जो है वो तुम्हें करनी है। लेकिन आज बाबा शरीफ ने एक बात की तरफ मेरा ध्यान डाला, और उन्होंने कहा कि इस हॉल में जो है पंखे लगाने चाहिए। तो फाज साहब पहले मुझे ये बताइए, जो गुज़िश्ता पंखे थे वो कहाँ गए? मैं तारिक साहब को ये इसी बात ये हुक्म दे रही हूँ कि इसकी इंक्वायरी आपके से में है, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि हम ये करवा लें वो करवा लें, बल्कि इन चीज़ों की पूरी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और आज ये जो पर्दे नज़र आ रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि अगला कोई नहीं आए तो वहाँ साहब कहें कि सर यहाँ पर पर्दों के भी इंतजाम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं चाहूँगी तालियां बजाइए आप लोग। बच्चे बड़े खुश हैं, बच्चे बड़े मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे क्यों मुस्कुरा रहे हैं ये बात मुझे समझ में आ रही है। अब मैं ये चाहूँगी तारिक साहब प्लीज़, इस स्कूल में और भी मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, चाहे HM नाराज़ हो, चाहे टीचर्स नाराज़ हो, TOs नाराज़ हो, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और इस बात का रिकॉर्ड मेरे सामने लाया जाए कि जो चीज़ें कहाँ कहाँ किस किस के घर गई हैं। लिहाजा बी अलर्ट, जो चीज़ें जिसके पास है वो लाकर स्कूल में दे दीजिए ताकि ये पता चले स्कूल में ही मौजूद है। आज शाह फैसल के हवाले से मिलाद की तकरीब है, लेकिन मिलाद देखिए हमेशा हमें एक मौका देता है एक अच्छी बात अपने साथ ले जाने का। तो आज शाह फैसल के तमाम HMs को मैं अलर्ट करना चाहूँगी। वैसे तो आज CM साहब का विजिट था, कुछ लोगों को उन्होंने मअतल भी किया, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ HMs को अलर्ट करना चाहूँगी जिनकी इंक्वायरी में खोलने वाली हूँ कि प्लीज़ अलर्ट हो जाइए। आपकी बहुत सारी चीज़ें मेरे इल्म में हैं और जब तक मेरे पास वक्त है मैं कोशिश करूँगी कि वो तमाम काम पाए तकमील तक पहुँचा सकूँ। तो आप लोग गलतियाँ आपने की होंगी, हम भी करते हैं, लेकिन गलतियों को दोहराने का काम मत कीजिए प्लीज़। गलतियों को दोहराना नहीं है, और जो चीज़ आप गलत कर चुके हैं उसको सुधारना भी आपके हाथ में है। तो प्लीज़ उसको सुधारने का काम कीजिए।
اور ہمارے نبی کی جو زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. اور وہ عملی نمونہ کیا ہے؟ سب سے بڑا تو اخلاق ہے, صداقت ہے. ہمارے نبی کی جو دو ان کو کہا جاتا تھا, کس نام سے پکارا جاتا تھا بتائیے؟ تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوپر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کیا ہم صادق ہیں, کیا ہم امین ہیں. دیکھیں جتنے بھی HM سے ہمارے ذمہ داران ہیں, یہ امانت داری ہم کو سونپی گئی ہے اور ہمیں اس فرض کو بہت اچھی طریقے سے نبھانا ہے. فہد کو یاد ہوگا کہ ایک پروگرام تھا ہمارا, اس میں ہمارے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے. فہد آپ کو یاد ہے؟ ایک پروگرام تھا ہمارا جس میں ہمارے MP بھی آئے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ تھے, اور میں نے برملا اس وقت کیا کیا تھا. تو میرے خیال میں مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا, کبھی خوف نہیں آتا. اگر کوئی صحیح بات ہوتی ہے میرے ذہن میں ہوتی ہے تو آپ یقین کیجیے, آپ نے جو چیزیں مجھے بتائی ہیں, مجھے جب بھی جس فورم پر بھی موقع ملا انشاءاللہ وہ آواز میں ضرور اٹھاؤں گی. اور میں اپنے بچوں کو یہ حوصلہ دوں گی کہ بچوں کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی چیز ہو, آپ میرے پاس بھی بلا جھجک آ سکتے ہیں, بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی ڈر کے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. بہت سارا پیار ہمارے ٹیوز نے, ہمارے HMs نے. آج کا یہ پروگرام جس طرح سے منعقد کیا گیا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی, اور یقین جانیے وہ جو گزشتہ پروگرامس ہالس میں تھے ان سے بہت بڑھ کر یہ فرشی نشست جو ہے یہ مجھے بہت ہی خوبصورت لگی ہے. اور بچوں نے بھی یقیناً آج کا میلاد اور یہ جو پورا کمپٹیشن ہے اس کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا. اب میں چاہوں گی کہ افشا جو ہے جو باتیں میں نے کی تھی وہ تھوڑا سا یہاں پر بتا دیجیے. تھینک یو سو مچ. تو یہ آپ ٹاؤن شاپنگ والوں کے لیے بڑا اچھا ہاتھ بنا ہوا ہے. آپ تمام مہمان سے مل کے اس کو نکھار سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, تاکہ آپ کے ٹاؤن کے پروگرام اس کے حال میں منعقد ہوتے رہیں, بجائے کہ آپ شادی والوں میں جائیں. آج کے پروگرام میں تاکہ ہمیں فیشن صاحب کو مبارکباد ہو, انوار صاحب کو بھی, اور تمام قادر مہمان کا پسند کرام, اور آپ بچوں کو مبارکباد ہو. ایسا ہی میں چاہتے ہیں منعقد کیا. بہت شکریہ رئیس بھائی. ہمارے ڈسٹرکٹ ہمارے شاپر کا اثاثہ ہے اور ہمارا آنند بھی ہے, تو وہ یہاں سے بلانگ کرتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں آواز سنتا ہوں تو میں بڑا محسوس کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہوں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب رئیس بھائی عنایت پڑھتے ہیں. اسی طرح راشد صاحب بھی ماشاء اللہ موجود ہیں. ابھی سر کا بھی ہم نے سنا ہوا, مجھے سر نے بڑی عنایت پڑھی تھی. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے بعد نے یہاں آپ کا ہمیں بلایا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. محمد ضعیف صاحب جو فاروقی کے تعلقہ ایجوکیشن آفیسر ہیں, ان کو تقریب میں شامل. عالم دین بھی ہیں, فاضل اور انچارج ہیڈ ماسٹر ہیں چمن. دوسری پوزیشن بچیوں میں حاصل کی ہے عائشہ صدیق, گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول جامعہ ملیہ. آئے اور اپنا میرٹ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محترمہ ناز صاحبہ سے وصول کریں. پہلی پوزیشن بچیوں میں, طالبات میں پہلی پوزیشن جس طالبہ نے حاصل کی وہ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول PF. دوسری پوزیشن مقابلہ حسن قرات میں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جامعہ ملیہ حسنین علی اکبر. گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول بلدیہ میں شاہدل خان. آپ بچوں نے خود اندازہ کر لیا, اس کا مطلب یہ کہ ہماری ججمنٹ بالکل صحیح تھی. اور سیکنڈ پوزیشن کے لیے GGSS نمبر 2. اور جس طرح کے کو بہت اچھے انداز میں آپ نے ہدیہ پیش کیا بارگاہ سرجواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, اور اس اناؤنسمنٹ کا انتظار. اگر یہ تھوڑی سی اور کوشش کرتے تو مزید بہتر ہو جاتا, لیکن تھوڑا سے
انہوں نے بھی اچھا پڑھا اور خوبصورت پڑھا، اور ان کے لیے بھی دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انہیں ان کی آواز میں حسن پیدا۔ جیسی ہے گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو، تو یہ نکارہ خدا فاطمہ کے لیے بہت تالیاں ہونی چاہیے۔ خوشی کے آنسو ہیں۔ ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرما، ہمیں ایمان پر موت عطا فرما، اور مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان بچوں کو دین و دنیا کی تمام تعلیمات سے بہرمند فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی شان